السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جماعت جمعیت اتحاد المسلمین آل نیپال، اس جماعت کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ اس بات سے بالکل واقف ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں عالمی سطح کے اوپر کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مسلمان مار کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، کاٹا جا رہا، مسلمانوں کی ماں اور ان کی بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے سامان لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو میزائل کے ذریعے سے، بموں کے ذریعے سے، کس چند لمحوں کے اندر ہی بالکل خاک کر دیا جا رہا، چاہے فلسطین کی شکل میں ہو، سیریا کی شکل میں ہو، ایران کی شکل میں ہو، یا فی الحال جو قطر کے اوپر جو حملے ہوئے، یا ہم اپنے پڑوس میں ہی دیکھیں، ہندوستان کا جائزہ لے کے کس طریقے سے وہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہاں کی کیا حالات ہے، مسجدوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے منہدم کر دیا جا رہا ہے، توڑ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، بغیر کسی جرائم کے، بغیر کسی گناہ کے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور کس طریقے سے بغیر کسی جرائم کے مسلمان نوجوانوں کو سلاخوں کے اندر، جیلوں کے اندر پھنسا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، سالوں سال ان کو قید خانے کے اندر رکھا جا رہا ہے، گھر اجاڑ دیے، بیوی چھوٹ گئے، بچی چھوٹ گئے۔ تو وہی حالات ہمارے نیپال کے اندر بھی کچھ آنی شروع ہو گئی۔ یہاں کی جو غیر قوم ہے نیپال کے، اب انہوں نے قریب میں دیکھا، پڑوس میں دیکھا، تو ان کے اثرات یہاں کے ہندوؤں کے ذہن کے اوپر بھی آ گئی۔ اب ان کی ذہن بھی یہی بن گئی کہ یہ مسلمان کو یہاں سے بھگا دیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، ان کی مسجدوں کو اجاڑ دیا جائے، ان کے مدارس کو ختم کر دیا جائے، یعنی ان کو نیپال کے اندر نہ رہنے دیا جائے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا جنک پور کے کیا حالات، اور کیا کہتے ہیں بیرگنج کے، نیپال گنج، کہاں کہاں مسلمان کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں، دکانوں میں آگ لگا دیا جا رہا، ان کے جو ساز و سامان ہیں، گاڑی ہیں، گھوڑے ہیں، بنگلے ہیں، کیسے ان کو جلا دیا جا رہا۔ تو ایسے وقت میں، ایسے پرفتن دور میں، تو کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کو اول نمبر پر متحد کرے، کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر سارے مسلمان آ کے کھڑے ہو جائے۔ اب یہ مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی ختم شیعہ ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن وہ سماکم المسلمین، کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا، لیکن ہم کتنے فرقوں میں، کتنے گروپوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے ہم کمزور ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت کے مصداق ہم نہیں رہے، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں، اس لیے ہم پیٹے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کو جلا دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے مساجد کو، مدارس کو منہدم کر دیا جا رہا۔ تو الحمدللہ نیپال کے اندر اس وقت بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو دینی خدمات انجام دے رہی ہیں، لیکن زمینی سطح پر کوئی ایسی جماعت متحرک یا فعال نظر نہیں آ رہی ہے جو اس کے اوپر ایکشن لے، جو عوام الناس کو، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کے کھڑے کرے اور ان کو تیار کرے
کہ سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائے. اس کے بعد ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ آ کے کھڑے نہیں ہوں گے، کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے. سیاہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جتنے ہیں مذاہب جو ہم لوگ بنا چکے ہیں فرقے، جب تک ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر ہم لوگ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمان ہیں اس کا نعرہ جب تک ہم لوگ نہیں لگائیں گے کہ ہم سب آپس میں المسلم اخو المسلم کہ ہم سب جتنے ہیں آپس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب تک ہمارا یہ نعرہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہماری یہی حالت رہے گی پوری دنیا کے اندر. تو اسی ناحیت سے، اسی نسبت سے ہم نے اس جماعت کی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے. تو آپ ہمارے جتنے بھی نوجوان علماء یا حفاظ یا دین سے محبت رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو یہ سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم اس کا جو ہے ملکی سطح پر ایک کمیٹی بنائیں جس میں تقریباً 10-12 افراد ہوں. اس کے بعد پھر صوبائی سطح پر بھی ہماری ایک کمیٹی ہو، پھر ضلعی سطح پر بھی ہماری کمیٹی ہو، پھر ہر پالیکا سطح پر ایک کمیٹی ہو، پھر وارڈ کی سطح پر ہو، پھر ہر مسجد کی سطح پر بھی ہماری ایک کمیٹی ہو، ہماری ایک شورا ہو. اس سے کیا ہوگی پورے ملک کے اندر ہماری ایک پکڑ ہو جائے گی جس سے ہم جو چاہیں گے جس وقت وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. نوجوان ابھی مسلمان کسی نیپال کے اندر کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں کھڑے ہیں، سب ابھی تتر بتر ہیں. جو جدھر ہے کوئی کسی کا کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں. اس لیے علماء کرام سے مؤدبانہ، عاجزانہ، مخلصانہ یہ گزارش کریں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے کیا کہتے ہیں دانشوران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، ہم لوگ کیا کر لیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ تنگ نظری ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ سراغ زندگی میں لکھا کہ تم کیا نہیں سب کچھ بن سکتے ہو، سوائے فرشتے نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، یہ سب کچھ بن سکتے. فرشتے سے بھی آگے جا سکتے ہیں، نبی نہیں بن سکتے، اس کے بعد سب کچھ بن سکتے ہیں. کہ آپ نے یا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے نیپال میں کہ بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑے بدھی جیوی، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے رہ گئے، لیکن نوجوانوں نے وہ کام کر دیا کہ پوری دنیا دنگ ہے، حیران ہے. اس لیے آپ جو بھی نوجوان علماء یا حفاظ یا دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ذمہ داری کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، موبائل نمبر بھی ہے، ہم سے رابطے کریں. انشاءاللہ مزید بات ہوگی تفصیل سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.